إرغاما لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبد الله ونبيه ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغلل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس وقت محض اللہ رب العزت دی توفیق نال قرآن کریم فرقان حمید دی سورۃ الفتح دے اندروں ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے. اللہ کریم کو دعا ہے کہ منوں اس سے مطابق کما حق حق سچ کہہ سکن کی توفیق عطا فرمائے اور سانو سب نو سنن سمجھن اور اس دے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما. اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس مہینے دی آج 19 تاریخ ہے. اس مہینے دے نال تقریباً 3 قربانیاں متعلق ہیں. ایک قربانی حضرت اسماعیل دے نال منسوب ہے کہ جڑی اسی 10, 11 اور 12 تاریخ دے اندر سنت ابراہیمی دے نام تو اس قربانی کو کیتا ہے. اللہ کریم ساڈیاں اس قربانیاں نو بھی قبول فرمائے. اور دوسری قربانی ایک دن پہلے 18 تاریخ سن 35 ہجری دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل دے اندر اسلام کو قبول کرنی پڑی. اور تیسری قربانی اس مہینے کے اخیر دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت دے اندر قربانی تے انہاں دی 1 محرم نو شہید ہوئے لیکن حملہ اس مہینے دے اندر ہو گیا سی. میں آج مظلوم مدینہ ذوالحجرتین ذوالسرکتین داماد نبی بلکہ دوہرے داماد نبی حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ دے شہادت دے بارے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اور سیرت دے اندر اس واقعے کا بڑا اہتمام ہے اور بڑا کردار ہے جڑا قرآن کریم نے ذکر کیتا ہے. جس کو دنیا بیت رضوان دے نام تو جانتی ہے. سن 6 ہجری دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام نو لے کے مدینہ تو چلتے نے عمرے دی نیت نال. مکہ دے قریب ایک قصبہ حدیبیہ
جدوں اس مقام تے پہنچتے ہیں تو مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ کرام کو عمرہ کرن تو منع فرما دیتے ہیں کہ تسی عمرہ نہیں کر سکتے، لہذا واپس چلے جاؤ۔ ہم دونوں طرفوں تو وفد آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وفد آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچیا کہ مکہ والیاں تے عثمان دے بڑے احسان نے، مکہ والے سارے عثمان دے احسانہ دے نیچے دبے ہوئے نے، کیوں نہ عثمان کو سفیر بنا کے مکے بھیجیا جائے کہ اسی جنگ دی نیت دے نال نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جاؤں گے، سانوں اجازت دیتی جائے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سفیر بنا کے مکہ مکرمہ روانہ کر دیتا۔ جدوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنایا، صحابہ کرام دے اندر گلاں باتاں ہونیاں شروع ہو گئی۔ عثمان کتنا خوش نصیب ہے، نبی علیہ السلام کا سفیر بن کے مکہ جا رہا ہے، پتہ نہیں مذاکرات کامیاب ہون یا نہ ہون، سانوں اجازت ملے یا نہ ملے۔ عثمان تے مکہ جا رہا ہے، عمرہ کرے گا، طواف کرے گا، حرم دے اندر نمازاں ادا کرے گا، بڑا خوش نصیب ہے عثمان۔ یہ گلاں جدوں ہو رہی سن تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک گل چلی گئی کہ عثمان دے بارے صحابہ کرام گل کر رہے ہیں۔ آپ آئے اور پوچھا میں میرے صحابہ کی گل بات ہو رہی ہے عثمان دے بارے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہوتے کوئی گل نہیں، اسی تو عثمان کی قسمت دے اتے ناز کر رہے ہیں کہ عثمان بڑا خوش نصیب ہے، سانو اجازت ملے کہ نہ ملے عثمان تے عمرہ کر کے ہی واپس آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے تہاڈا اے خیال ہے، لیکن تسی سن لو میرا انہیں بارے ایمان اور یقین ہے کہ جب تک میں عثمان دے نال نہیں ہوا گا وہ کبھی بھی عمرہ اور طواف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اتنا ہی اعتماد عثمان دے اتے، اور پھر ایسے ہویا بھی۔ مشرکین نے آکھیا عثمان اسی تیری گل نہیں مانتے، اسی تینوں اجازت نہیں دیندے دوسرے لوگاں دے بارے کہ وہ آن اور آ کے عمرہ کر لیں، ہاں تیرے ساڈے اتے بڑے احسان نے، اور تسا احرام بھی بندھیا ہویا ہے اور مکے دے اندر آ گئے ہو، انہاں احسانہ دی وجہ تو اسی تہانوں اجازت دینے عمرہ کر لیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ نبی علیہ السلام پہ قربان کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر دے اندر جھاڑو دے کے سوئی تک بھی نبی علیہ السلام نے قدمہ دے اندر نچھاور کی تھی، لیکن عبادت قربان نہیں کی تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد او صحابی رسول نے جنہاں نے اپنا مال جان سب کچھ قربان کرن دے نال اپنی عبادت بھی نبی علیہ السلام تے قربان کر دی تھی۔ فرمایا مینوں اجازت دے رہے ہو، میں اس وقت تک عمرہ اور طواف نہیں کراں گا جب تک کہ میرے نال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو۔ انکار کر دیتا عمرہ کرن تو۔ مشرکین مکہ بڑے تیش کے اندر آئے کہ اسی اجازت دے دیتی عمرے دی، انہیں عمرہ نہیں کیتا لہذا انہوں قید کر لو۔ ادھروں حضرت عثمان نے قید کیتا اور خبر اڑا دیتی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والعیاذ باللہ قتل کر دیتا گیا ہے، شہید کر دیتا گیا ہے۔ ایک خبر اڑتی
حدیبیہ دے مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، نبی علیہ السلام دے آنسو نکل آئے۔ توجہ تسی میری طرف کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام رون لگ پے، صحابہ کرام رون لگ پے۔ ایک ایسا معاملہ کہ اسی سفیر بنا کر بھیجے، انہوں نے سارے سفیر کو قتل کر دیتا۔ نبی علیہ السلام نے درخت کے نیچے کھڑے نے، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیتا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قریبا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درخت دے سائے دے نیچے کھڑے نے، اور 1400 صحابہ کرام اس وقت نبی علیہ السلام دے نال نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک اگے کیتا، اے میرے صحابہ میرے ہاتھ دے اوتے بیعت کرو۔ کس چیز دی بیعت کرنی ہے؟ بیعت اس چیز دی کرنی ہے کہ عثمان دے خون دا بدلہ لینا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام دے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھنے شروع کر دیتے، ایک ہاتھ دے اوتے دوسرا ہاتھ، دوسرے ہاتھ دے اوتے تیسرا ہاتھ۔ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیعت کر رہے ہیں۔ کس چیز دی بیعت ہو رہی ہے؟ موت دی بیعت ہو رہی ہے کہ یا تے عثمان دے خون دا بدلہ لیا جائے گا یا پھر خود سارے جہاں میں شہادت نوش فرما جاؤ گے۔ بیعت ہو رہی ہے، سارے صحابہ باری باری اپنا ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ جدو سارے صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اوتے اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیتا، نبی علیہ السلام نے دیکھیا جدو سارے بیعت کر رہے ہیں کہ اپنا بایاں ہاتھ مبارک سارے دے ہاتھاں دے اوتے رکھ دیتا اور اعلان کیتا، صحابہ سن لو، عثمان اس جگہ تے موجود تے کوئی نہیں، اے نیچے والا ہاتھ تے میرا ہو گیا جس ہاتھ دے اوتے تسی بیعت کر رہے ہو، لیکن سب تو اوتے جڑا ہاتھ میں رکھ رہا جے عثمان دا ہاتھ جے۔ آپ نے عثمان کو بھی شمار کر لیا، قربان جاواں عرش والے تے اس زمین دے اوتے معاملہ ہو رہا ہے کہ اللہ دے نبی صحابہ کرام کولوں عثمان دی موت دے اوتے بیعت رہ رہے نے کہ عثمان دے خون دا بدلہ لے تو بغیر اسے تو واپس نہیں جانا۔ سارے بیعت کر رہے نے، عثمان دا خون اینا قیمتی ہے، اللہ نو اینا پسند آیا کہ اعلان کیتا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے اللہ دے رسول، تسی زمین دے اوتے بیٹھ کے صحابہ کرام کو بیعت لے رہے، عثمان دے خون دا بدلہ لینا ہے۔ میں اللہ عرش تو اعلان کر رہا جے کہ جڑے سارے صحابہ نے تہاڈے ہتھاں دے اوتے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے اور تسی عثمان دا ہاتھ بھی شمار کر لیا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، تہاڈے سارے ہتھاں دے اوتے میں بھی ہاتھ رکھ لینا وا۔ اللہ بھی اس بیعت کے اندر شمار ہو گئے۔ ہن ذرا ایمان نال دسیا جے کہ عثمان مکہ دے اندر زندہ سن یا شہید کر دیتے گئے سن؟ زندہ سن، قیدی بن کے رہ رہے سن، دنیا دے سب تو بڑے اولیاء کرام موجود، مسئلہ سمجھو، دنیا دے سب تو بڑے اولیاء کرام موجود نے اور امام الانبیاء بھی موجود نے۔ بیعت ہو رہی ہے کہ عثمان کو شہید کر دیتا گیا ہے، لہذا بیعت کرو۔ اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا دیتا کہ چاہے کوئی زندہ پیغمبر کیوں نہ ہوئے، چاہے کوئی زندہ ولی
دے واسطے قرآن نے اعلان کیتا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ اعلان کیتا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی بھی غیب دا علم نہیں جانتا، غیب دا علم جانن والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ دوسری گل سمجھن والی، اللہ کریم نے اعلان کیتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ مسئلہ سمجھنا، کوئی عام انسان ہوئے، دنیا دار ہوئے، اس نوں تے بلیکھا لگ سکدا سی، وہ دھوکا کھا سکدا سی کہ اے بیعت کرن والے بعد چوں ایمان تو پھر جان گے۔ جی آج کل صحابہ کرام تے تبرہ کیتا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد ایمان تو کی ہو گیا سن، پھر گیا سن۔ کوئی انسان ہوئے تے سمجھ آندی ہے کہ دھوکا لگ سکتا ہے، سامنے ظاہری حالت نوں ویکھ کے انسان تے دھوکا کھا جاوے، لیکن اعلان کرن والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اعلان کر رہا ہے جس تو یہ گل معلوم ہوندی ہے کہ اللہ نے اعلان ایویں نہیں کیتا، فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، میں انہاں دے دلاں نوں جھانک کے ویکھیا سی کہ وہ سب بڑے اعلیٰ درجے دے ایمان والے نے، لہذا اعلان اللہ کیویں کر رہے نے۔ تیسری گل سمجھنی ہے، فرمایا لقد رضی اللہ، لام تاکید واسطے، قد حرف تحقیق واسطے، لام تاکید اور قد حرف تحقیق جدوں ماضی دے سیغے دے اتے گزرے ہوئے زمانے دے اتے داخل ہو جان تے معنی ہوندا ہے قسم والا۔ اللہ کریم قسم اٹھا کے اعلان کر رہے ہیں، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں قسم اٹھا کے اس گل دا اعلان کرنا وا کہ اللہ اپنی ذات دی قسم اٹھا کے کہندے نے میں انہاں ساریاں تو راضی ہو گیا۔ اللہ نے ایویں قسم نہیں چکی۔ فعلم ما فی قلوبہم، بیعت ہوئی کدے واسطے؟ عثمان واسطے۔ پھر عثمان جیسا حیادار انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تشریف فرما نے، آپ دی پنڈلی مبارک کو کپڑا ہٹیا ہویا ہے، دروازے اتے دستک ہوئی، کون؟ ابو بکر آ جاؤ۔ ابو بکر اندر داخل ہو جاندے نے، اجازت مل جاندی ہے۔ آپ نے اپنی کیفیت اور حالت تبدیل نہیں کیتی، اسی طرح بیٹھے ہوئے نے۔ دوبارہ دستک ہوندی دروازے اتے، اجازت دے دے اندر آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ دیکھی نے کہ آپ اسی حالت کے اندر بیٹھے نے، اپنی حالت تبدیل نہیں کیتی۔ تیسری دفعہ پھر دروازے اتے دستک ہوئی، حضرت عثمان نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ، اندر نہیں آنا۔ اللہ اکبر۔ آپ اٹھے، اپنی چادر مبارک پنڈلی اتے درست کیتی، پھر اجازت دیتی آ جاؤ۔ تین صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھے نے، اٹھ کے چلے گئے، باتاں ہوئیاں، یاریاں دیاں گلاں ہوندیاں رہیاں۔ جدوں چلے گئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول
زمین تے اس کو حیا نہ کرا کہ جس کو فرشتے آسمانوں تے حیا کرا. بڑا حیا والا عثمان. حیا تو ضمن نے گل یاد آ گئی کرنا چاہنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی نو قتل کر دیتا، جان بوجھ کے نہیں، لڑائی چھڑا رہا سب مکہ ہو جا مر گیا. آرڈر ہو گئے مصر دے اندر موسیٰ نو گرفتار کیتا جائے، قتل دے جرم دے اندر پھانسی دیتی جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگا، مصر چھڑ کے دوڑ پہندے نے، چلے گئے مصر چھڑ کے دوڑ دے جا رہے ہیں. کئی 100 میل دا سفر طے کر کے مدین پہنچے پیدل. کچھ کھان پین واسطے کول کوئی نہیں، درختاں دے پتے چبا چبا کر گزارا کر رہے ہیں. اللہ دا پیغمبر دے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جڑا اپنے اتوں تکلیفاں دور نہیں کر سکتا، جڑا خود دی روزی دا ذمہ دار نہیں، وہ ساڈی تھوڑی روزی دا کیویں ذمہ دار ہوئے گا؟ سمجھ آیا کہ نہیں سمجھ آیا؟ کھان کو کول کوئی نہیں، پینے دا انتظام کوئی نہیں، درخت دے پتے کھا کھا کر چبا چبا کے گزارا کر رہے ہیں. کئی 100 میل دا سفر طے کر کے مدین پہنچے. ایک درخت کے سائے دے نیچے بیٹھے ہوئے نے، کی دیکھ دے نے ایک کنواں موجود ہے. ایک کنویں تو لوگ آ رہے ہیں، اپنے جانوراں نو پانی پلا کے سیراب کر رہے ہیں، اور لوگ ہر کوئی ایک دوسرے تو جلدی کرن دی کوشش کر رہا ہے. میں جلدی اپنے جانوراں نو پانی پلا رہا، میں جلدی اپنے جانوراں نو پانی پلا کے سیراب کر لواں. کی دیکھ دے نے کہ دائیں طرف 2 لڑکیاں کھڑیاں نے اپنے جانور لے کے. اللہ اکبر. قرآن کریم سنا رہا ہے، کوئی اپنی کہانی نہیں. قرآن کریم نے ذکر کیتا کہ 2 لڑکیاں وہ بیٹیاں نے حضرت شعیب علیہ السلام دیا کھڑیاں نے اپنے جانور لے کے. لوگ ایک دوسرے تو جلدی کر رہے ہیں، لیکن وہ لڑکیاں بڑی خاموشی دے نال اپنے جانوراں نو پیچھے کھچ رہی نے. رک جاؤ اگے نہیں جانا. حضرت موسیٰ بڑے تعجب دے اندر آ گئے کہ لوگ جلدی تو جلدی اپنے جانوراں نو پانی پلا رہے ہیں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اور اے اپنے جانوراں نو پیچھے کھچ رہے ہیں. چلے گئے. کیا بات ہے کہ تسی اپنے جانوراں نو بجائے پانی پلان دے پیچھے کھچ رہے ہو؟ فرمایا کنویں دے اگے سالے دا بحر مرد کھڑے نے، اس وقت تک اسی اپنے جانوراں نو پانی نہیں پلاواں گے جدوں اے چلے نہ جان. اللہ اچھا ایتھے ہی رکو. حضرت موسیٰ نے جانوراں نو پھڑیا، پانی پلایا، سیراب کیتا. بچیاں نے لڑکیاں نے جانور لے اور گھر واپس نہیں گئی. حضرت شعیب علیہ السلام دیکھ دینے اور دیکھ کے جلدی آن دی وجہ پوچھی کہ کیوں جلدی آ گئی ہو؟ کہنے لگیاں ابا جی جلدی اس وجہ تو آئی ہوا کہ اللہ دا ایک بندہ مل گیا سی. اس نے وجہ پوچھی کہ کیوں جانوراں نو پانی نہیں پلا رہے. اسی وجہ بیان کی تھی. انہیں ہمت کر کے اپنی جوانی دا مظاہرہ کر دیا ہویا. بڑا ہی بہترین انسان سی، نظر دے اندر بڑی حیا موجود سی. ساڈے اکھ چپ کے بھی نہیں سوئے کیا، لیکن ساڈا کم کر چڑیا سو. ساڈی دکان تے کوئی بی بی چڑھا ہوئے نا تے اسی وہ بڑیاں ہس ہس کے گلاں کرنا جی. ہوں تھوڑی جی گل کوڑی ہو گئی ہے نا. کوئی بی بی چڑھا ہوئے دکان اتنے بڑیاں ہس ہس کے گلاں، وہی سودا کوئی بندہ بیٹھن آ جائے تو منہ بنا کے بہ جائے. یہ جو ہے کہ نہیں حقیقت؟ حقیقت ہے. حضرت موسیٰ دے بارے گل ہو رہی ہے شعیب علیہ السلام دے گھر کہ اللہ نے ابا جان کہ اس وجہ تو اسی جلدی کر آئی کہ اس اللہ کے بندے نے ساری مدد فرمائی ہے. اچھا اینا حیا والا، جلدی کرو ایک لڑکی جا کے انہوں اپنے نال لے آ. ادھر حضرت شعیب نے اپنی ایک بچی کو بھیجیا، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کے رب دے حضور تعمل پھیلایا. فرمایا ربی انی لما
سبحان اللہ۔ اے اللہ خیر عطا فرما، میں بڑا فقیر ہاں۔ اللہ اکبر، قرآن فقیر کا لفظ بولیا، ایسا فقیر، فقیر اس ہستی نو، اس ذات نو، اس انسان نو کیا جاتا ہے کہ جڑا اللہ تو علاوہ کسی کو نہ منگن والا ہو، اس نو فقیر کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میں دامن اپنا تیرے حضور پھیلائے بیٹھا ہاں، کئی سو میل دا سفر بھوکیا کٹیا ہے، کوئی روٹی عطا فرما۔ اللہ کیا کلیم تو میرے درد مانگت، تو میرے کو روٹی مانگ رہا ہے، اور میں اللہ ایسی ذات اور ایسی ہستیاں کہ میں انسان نو او دے منگن تو زیادہ عطا کرن والا وا، تو صرف روٹی مانگ رہا ہے، میں روٹی دا بھی انتظام کر دیتا ہے، اور روٹی پکان والی دا بھی انتظام کر چھڑیا ہے۔ تو تے صرف روٹی مانگ رہا ہے، میں تیرے واسطے تیری گھر والی دا بھی انتظام کر دیتا ہے۔ آ گئی لڑکی، چلیے جی ابا جان بلا رہے ہیں، چلے گئے حضرت موسیٰ، حضرت شعیب دے کول آئے، حضرت شعیب نے وجہ پوچھی مصر تو مدینہ آن دی، ساری وجہ بیان کی تھی، اے وجہ ہے جی، اچھا کوئی گل نہیں، بے فکر ہو کے اتھے رہو، لیکن میں ایک بچی دا نکاح تہاڈے نال کرنا چاہنا ہوں، میرے کو تے مہر کوئی نہیں، مہر ادا کرنے تو بغیر نکاح کیویں؟ حضرت شعیب نے آکھیا 8 سال میری مزدوری کرو، اور اگر 10 پورے کر دیو تے تہاڈا احسان ہے۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ کیا مینوں قبول ہے، 10 سال تک اس لڑکی دے حق مہر واسطے مزدوری کیتی ہے۔ ذرا مسئلہ جتوں میں سمجھانا چاہتا سا، ضمن دے اندر یہ واقعہ کیوں ذکر کیتا؟ حضرت موسیٰ واسطے کڑیاں دی کوئی کمی سی کہ 10 سال تک رگڑ رگڑ کے مزدوری کر رہے ہیں، یہ تو پیسے کوئی نہیں نہ کرن، کیوں نکاح دے اندر جلدی کیتی اور مزدوری والا معاملہ قبول کر لیا؟ قرآن کریمہ کیا تمشی علی استحیاء، لڑکی کوئی حسن دے اندر دا ذکر نہیں کیتا لڑکی دے کہ بڑا چٹا گورا رنگ سی اکھاں موٹیاں بڑے خوبصورت بال، نہیں ذکر کیتا، فرمایا تمشی علی استحیاء۔ حضرت موسیٰ نے نکاح نو قبول مزدوری دے بدلے اس واسطے قبول کیتا کہ وہ لڑکی بڑی حیادار انسان سی، کہ حضرت عثمان جیسا حیادار۔ اللہ اکبر، آؤ سبق دیتے، وقت مختصر ہے۔ صحابی رسول ذکر کرتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک باغ دے اندر موجود، دستک ہوئی، بشرہ بالجنہ، اجازت دے دیو اور جنت دی خوشخبری سنا دیو۔ ابو بکر آ گئے، پھر دستک ہوئی، آپ نے فرمایا بشرہ بالجنہ، اجازت دے دیو اور جنت دی خوشخبری سنا دیو۔ عمر آ گئے، پھر تیسری دفعہ دستک ہوئی، کون ہے؟ عثمان ہے جی، کون ہے؟ عثمان ہے جی، فرمایا بشرہ بالجنہ، جنت دی خوشخبری سنا دیو، اور نال عثمان نو یہ بھی گل کہہ دیو کہ جنت سوکھی نہیں لبنی، بڑے مصیبتاں ہون گیاں، بڑے دکھ ہون گے، بڑیاں مصیبتاں دا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر اے ہے عثمان، اے ہے عثمان، سن 35 ہجری 18 ذی الحجہ، مہاجرین نے، منافقین نے انہاں دے گھر دے اندر 40 دن تک آب و دانا بند کر دیتا۔ اللہ، جڑا کنواں خرید کے مٹھے پانی دا حضرت عثمان نے مسلماناں واسطے وقف کیتا سی، اسے کنویں تو پانی بند کر دیتا گیا۔ کسے دی شہادت مظلوم شہادت ہے، حضرت حسین دی شہادت مظلوم شہادت ہے، لیکن جتنی مظلوم شہادت حضرت عثمان دی ہے، حضرت حسین دی ہے۔ ایک گل یاد رکھیے، سانو حضرت حسین دی شہادت سنا کے دوسرے صحابہ دے تبرہ کرنا موقع دیتا جاتا ہے۔
خود کنواں خریدیا، پانی بند کر دیتا، 40 دن تک پانی بھی نہیں نصیب ہویا، کھانا تے دور دی گل ہے۔ حضرت عثمان اپنے گھر دی چھت دے اتے آ گئے اور خطاب کر کے کہن لگے کہ 3 وجہ نے کہ جنہ 3 وجوہات دی وجہ تو کسے نو قتل کیتا جا سکتا ہے۔ پہلی وجہ مرتد ہو جائے، کوئی مسلمان مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دیو۔ دوسری وجہ کسے مسلمان نے کسے نو جان بوجھ کے قتل کیتا ہوئے، او دے قصاص دے اندر انہوں قتل کر دیو۔ تیسری وجہ کوئی شادی شدہ زانی زنا کردہ ہے اس کو قتل کر دیو، سنسار کر دیو۔ یہ 3 اعلان کی تھی، پھر آپ کی صفائی پیش کرنا لگی۔ اللہ میری گل آ گئی کہ سب تو پہلے کہ مرتد ہو جائے تے قتل کرنا، میں اللہ نو وحدہ لا شریک لا مننا وا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا آخری پیغمبر ماننا وا، اور قرآن نو اللہ دے آخری کتاب ماننا وا، اور 40 دناں دے اندر میرے اتے جنیاں مصیبتاں آئیاں، جنیاں مشکلاں آئیاں، میرا ایمان گھٹیا نہیں اور زیادہ مضبوط ہویا ہے۔ پہلی وجہ ختم ہو گئی، میں مسلمان الحمدللہ۔ دوسری وجہ کہ کسی نو قصدن عامدن قتل کرنا تے بڑی دور دی گل ہے، میں کدی کسی نو گال بھی نہیں کڈی، یہ بھی وجہ ختم ہو گئی۔ تیسری وجہ زنا کرنا تے بڑی دور دی گل ہے، میں جنوں دی ہوش سنبھالی ہے کسی دی دھی بیٹی دی طرف اکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھی۔ 3 وجوہات ختم ہو گئی ہیں۔ پھر کی چاہتے ہو، کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ منافقین آکر لگے اقتدار ساڑھے حوالے کر دے۔ اللہ حضرت عثمان نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جان تے میری اپنی ہے او دے سکنا وا، لیکن اقتدار خلافت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی امانت ہے او نہیں دے سکتا۔ حضرت علی آ گئے، اے امیر المؤمنین 40 دن تو بھوکا پیاسا رکھیا گیا ہے تہانوں، ہن تہاڈے دکھ برداشت نہیں ہوندے، اجازت دیو، مٹھی بھر شر پسند نے، تخریب کار نے، ایک چٹکی دی مارنی سب نو ہلاک کر چھڈاں گے، اجازت دے دیو۔ حضرت عثمان کہن لگے کہ مینوں یہ چیز نظر آندی ہے، اقتدار میرا، حکومت میری، فوج میری، سب کچھ میرا ہے، لیکن شہر محمد عربی دا ہے۔ محمد عربی دا شہر ہوئے اور عثمان اپنی جان دی خاطر اودیاں گلیاں دے اندر خون بہا دے، عثمان نو یہ گل زیب نہیں دیتے۔ باقی رہی گل علی بھوکے اور پیاسے رہن دی، تھوڑی دیر پہلے غنودگی دا عالم سی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہو گئی۔ کی کیا ہے نبی اکرم نے؟ عثمان 2 راستے نے، ایک کہ اجازت دیو بددعا کرانگا سب ہلاک ہو جان گے، دوسرا راستہ ہے صبر والا، اللہ اکبر، دوسرا راستہ ہے صبر والا، صبر کرو، روزہ رکھیا ہویا جے، افطاری عالم برزخ دے اندر میرے کو لا کے کرو۔ عثمان کہنے لگے علی ساری کائنات درہم برہم ہو سکتی ہے، محمد عربی دا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ نے تسلی دے دیتی یا رسول اللہ، تو ہاڈا تیار کیتا ہویا سپاہیاں جیویں تساں طائف دے اندر پتھر کھا کے ہاتھ دعا واسطے چک لے سن، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، آج میں بھی صبر دا راستہ اختیار کرنا وا، بد دعا نہیں کرانگا۔ اور دوسری گل کہ آپ نے فرمایا کہ افطاری میرے کو لا کے کرنی ہے، وہ گل بھی میں نہیں بول سکتا کہ میری موت اور شہادت دا وقت قریب آ گیا۔ عصر دی نماز پڑھی، نئے لباس پہنا اور تہبند دی جگہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیا، دیکھو حیا کہ مار دیا ہویا کدھر میرا سطر ننگا نہ ہو جائے، نیچے پجامہ
اللہ اکبر، حیا عثمان دی کہ موت دے وقت بھی اپنی آبرو دی اتنی حفاظت کہ پجامہ پہن لیا اور سورۃ فاتحہ تو قرآن کریم دی تلاوت شروع کر دی۔ پہلا سپارہ حالے مکمل نہیں ہویا کہ منافقین نے عقبی طرفوں گھر دی دیوار پھلانگی اور پہلا نیزہ آپ کی پیشانی دے اتے ماریا اور دوسرا حضرت عثمان دی چھاتی دے اتے، اور حضرت عثمان روح پرواز ہوں تو پہلے قرآن دی آغوش کے اندر لپٹ گئی۔ میں کیا کرنا کہ عثمان بڑا خوش نصیب صحابی رسول ہے۔ ہر شہید جدو حشر دے میدان دے اندر اللہ کے سامنے پیش ہوئے گا، کسے شہید دی شہادت دی گواہی ریت دے ذرے دیں گے، کسے شہید دی شہادت دی گواہی تلوار دی تار دے گی، کسی شہید دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا، کسے شہید دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا۔ عثمان تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیری شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا۔ اللہ کریم سمجھنے دی اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔